میں نے سوال کیا مولا کس چیز کی دلیل؟ تو جواب ملا چیزوں کی دلیل نہیں ہے، میرا نبی تو میری ذات کی دلیل ہے، میری ذات کی دلیل ہے۔ اب یہاں سے میں عرض کرنا چاہوں گا، اب اللہ فرماتا ہے جب میری ذات کی دلیل مصطفیٰ ہے تو اللہ نے اس کو بنایا کیسے ہوگا؟ تھوڑا آسان الفاظ میں عرض کرنا چاہوں گا، جب کسی کمپنی کو کوئی پروڈکٹ شو کرنا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو لے کر کے شو روم میں نہیں رکھتے ہیں، ایک نمونہ بناتے ہیں، کیا بات، ان چیزوں کا ایک نمونہ بنا کر کے شو روم میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائے اس کمپنی کے چیز ایسے ہے۔ اور جتنی کمپنیاں جتنے کارخانے اتنے نمونے بڑا پیارا نقطہ دے رہا ہوں، جتنی کمپنی دنیا میں جتنی کمپنیاں ہیں جتنے کارخانے ہیں اتنے الگ الگ ان چیزوں اور ان کارخانوں کے نمونے بھی الگ ہیں۔ ایک کمپنی کے نمونے سے دوسری کمپنی انٹروڈیوس نہیں ہو سکتی ہے، اس کمپنی کا نمونہ اپنی ہی کمپنی کا تعارف کرا سکتے ہیں، دوسری کمپنی کے چیزوں کا تعارف یعنی ہر ایک کمپنی ہر ایک کارخانے کا الگ الگ نمونہ ہے، سیمپل الگ الگ ہے، لیکن اللہ کہتا میرا سارا کارخانہ میرے کارخانے میں جو کچھ ہے اس کے لیے الگ الگ نمونے نہیں ہیں، میری ذات ہی کا نمونہ اور دلیل میرا مصطفیٰ بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ خدائی کو سمجھنے کے لیے الگ الگ کارخانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ نمونے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ سمبل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب نے فرما دیا میرے نبی اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سے پہلے نبی آتے رہے، نبی وہ الگ الگ نمونے لیتے آئے، وہ میری قدرت کے نمونے دیتے گئے، الگ الگ چیزوں کی دلیلیں پیش کرتے رہے، میرے نبی اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا کوئی نمونہ لانے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی، اب صبح قیامت تک جتنی چیلنجز کھڑے ہو جائیں گے ان سارے دعووں اور چیلنجوں کے لیے تم تنہا ایک دلیل ہو یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، یہاں تک آپ سمجھ گئے؟ خدا کی دلیل ہے مصطفیٰ۔ اب الگ الگ وضاحت میں نہیں جاؤں گا، میں عرض کروں گا رب کے علم کی دلیل مصطفیٰ، رب کے علم کی دلیل مصطفیٰ۔ کہیں اللہ بیٹھتا تو نہیں آ جائے گا دیکھو میرا علم کیا ہے، کسی مسجد میں خانقاہ میں مدرسے میں پہاڑ کی چوٹی پر نہیں نہ بیٹھتا اللہ، آؤ لوگوں میرا علم دیکھو، لیکن اللہ عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، ہے عالم، لیکن کیسے سمجھے اللہ کا علم کیا ہے؟ کہتا تمہاری مجال نہیں کہ خدا کا علم سمجھو گے، میں نے کہا مولا پھر کیسے سمجھ میں آ جائے؟ تو کہتا میرے نبی کا علم دیکھو، کیونکہ نبی کا علم میرے علم کی دلیل ہے، تمہیں رب کا علم سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آپ غور بھی کر لیجئے جلدی سے، آج الٹا ہی معاملہ چلا ہے کہ لوگ اسی دلیل میں نقص نکالنے لگے جو رب کی دلیل ہے، جو خدا کے علم کی دلیل مصطفیٰ ہے اسی علم میں نقص نکالنے لگے ہیں۔ نادانو، علم رسول میں نقص نکالنا، کمی نکالنا، یہ حضور کی کمی اور نقص نہیں ہے، سیدھے خدا کا نقص بیان کر رہے ہو، کیونکہ رب کہتا حضور کچھ الگ نہیں ہے، یہ میرے علم کی دلیل بن کے دنیا میں آیا ہوا ہے۔
تو اب اگر دلیل میں کوئی کمی پائی جائے گی معاذ اللہ یہ تو دعویٰ ہی خراب ہو جائے گا، جی دعویٰ ہی خراب ہو جائے گا، دعوے پہ اثر آ جائے گا، دعویٰ متاثر ہو جائے گا، لہذا دلیل مکمل ہونی چاہیے، اور وہ بھی جب رب کسی کو کہے یہ میری دلیل ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ، جب رب کسی کو کہے یہ میری دلیل ہے تو یہ دلیل کتنی ٹھوس اور مضبوط ہونی چاہیے، توجہ ہے میری طرف سے، یہ دلیل کتنی ٹھوس اور مضبوط ہونی چاہیے، یعنی کسی قسم کی کمی کا امکان، نقص کا امکان نہیں ہے۔ میں تفصیل میں جانے کے بغیر ہی مختصر جلدی سے آگے بڑھتا جا رہا ہوں، عرض کرتا جا رہا ہوں، اونچا بولیے سبحان اللہ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم نے حضور کے علم کو نقص نکالا، یہ حضور کے علم کا نقص نہیں ہے، سیدھے رب کے علم پر آپ حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے نبی کوئی الگ چیز الگ نہیں ہے ان کے پاس، ان کے یہ میری دلیل ہے، یہ مصطفیٰ، ان کا علم میرے علم کی دلیل ہے۔ معراج کا معاملہ ہے، معراج النبی کے سلسلے کانفرنس ہے، حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے واپس آئے، چوتھے آسمان پہ موسیٰ یا چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، آقا اپنی امت کے لیے کیا لائے ہو؟ فرمایا 50 نمازیں۔ کتنی؟ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، آقا زیادہ ہے، امت کے لیے اتنا بوجھ ہے یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، زیادہ ہے، چلے جائیے واپس تھوڑا کم کرائیے۔ نبی واپس گئے، 5 نمازیں وہاں سے کم ہوئی، واپس آ گئے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، عرض کرنے لگے حضرت کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہو گئے، کہا بھی زیادہ ہے، پھر بھیجا، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر گئے، 9 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ 5 کر کے کتنی کم ہوئی؟ تو جواب دیجئے۔ 45 کم ہو گئے۔ اب ایک صاحب بولنے لگے کہ اگر حضور کو پہلے ہی پتا تھا، توجہ سے سنیے، علم رسول کی بات کر رہا ہوں، اگر حضور کو پہلے ہی سے پتا تھا مجھے لاسٹ میں صرف 5 نمازیں لینا ہے تو پہلے ہی 5 کیوں نہیں لائے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے حضور کو پہلے سے پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا بچے ٹھیک تو سوال کیا، لیکن میرا بھی سوال سن لیا، اسی لیے میں نے کہا نا حضور پہ حملہ کرو کہ حضور پہ نہیں، سیدھے اللہ پہ حملہ ہو جائے گا۔ حضور کا نقص بیان کرو کہ یہ حضور کا نقص نہیں، یہ سیدھے رب کا نقص بیان کر رہے ہو جو ہے ہی نہیں، جو اللہ نقص سے پاک، کمی سے پاک۔ کہا کیا سوال؟ میں نے کہا مان لیا، میں نے 2 منٹ، میرے نبی معاذ اللہ نہیں جانتے تھے مجھے لاسٹ میں 5 ہی لینا، اسی لیے 9 مرتبہ آنا جانا پڑا۔ میں نے کہا مجھے بتا کیا رب کو پہلے سے پتا تھا مجھے لاسٹ میں 5 ہی دینا؟ کہا ہاں پتا تھا۔ میں نے کہا اسی نے پہلے ہی 5 کیوں نہیں دیے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سمجھ رہے میرے خیال سے؟ بہت خوب، سبحان اللہ، مان لیا میں نے، بہت خوب، حضور کو پتا نہیں تھا، جو تیری عادت ہے حضور کے علم پہ حملہ کرنا، مان لیا میں، بفرض محال حضور کو پتا نہیں تھا مجھے لاسٹ میں 5 ہی لینا ہے، 9 مرتبہ آنا جانا پڑا، لیکن جواب تو دے دے، کیا رب کو پتا تھا کہ مجھے لاسٹ میں 5 ہی دینا ہے؟ کہتا ہاں پتا تھا۔ میں نے بتاؤ پھر 5 پہلے ہی کیوں نہیں دیے؟ بہت خوب، کیا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ نے ایک فضول کام کروایا؟ بہت خوب۔ تو کہنے لگے پھر معاملہ کیا؟ میں نے کہا اسی کا نام حکمت ہے جو تیرے دماغ میں نہیں جو تیری سمجھ میں نہیں۔ کہا حکمت کیا؟ میں نے کہا حکمت مجھ سے نہ پوچھنا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا۔ بولو سبحان اللہ۔ حکمت کیا ہے؟ 9 مرتبہ کیوں آنا جانا پڑا؟ یہ حکمت کیا کا سوال مجھ سے نہ کرنا، یہ سوال اسی سے کرنا جو بیچ میں نبی آ گئے، جن کے ذریعے سے حضور 9 مرتبہ گئے اور آئے۔ تو میں نے جب حضرت موسیٰ سے سوال کیا تو ادھر سے جواب ملتا ہے، او سوال کرنے والوں، دراصل میں نے اپنے زمانے میں حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، میرے مولا مجھے دیدار سے
جب میں نہ دیکھوں تو کون دیکھے، ادھر سے جواب ملا نہ تو دیکھے، نہ چشمے انبیاء دیکھے موسیٰ نہ تو دیکھے، نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو چشمے مصطفیٰ دیکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو چشمے مصطفیٰ دیکھے۔ ہمارے قیوم صاحب نے ایک ذمہ داری ڈالی تھی، تھوڑے کشمیری میں چند الفاظ، اگر اجازت ہے تو ایک شعر سنا دوں۔ پور پیٹ موسیٰ دیتن دیدار، سال آگس نیوان خدا پانی، یعنی موسیٰ کو جو جلوہ کوہ طور پہ ملا، مگر ہمارے نبی کا معاملہ کچھ اور ہے، ان کو طور پہ نہیں بلایا، عرش پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا۔ طور پہ موسیٰ دیتن دیدار، سال آگس نیوان خدا پانی، صلی اللہ علیہ عقیدت پیش کیا کہ طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا تھا مولا مجھے دیدار دے، ادھر سے جواب ملا کہ نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے کہا مولا پھر کیسے؟ فرماتے ہیں جب معراج کی رات حضور کی آئی، رب نے فرمایا موسیٰ آجا چوتھے یا چھٹے آسمان پہ، آسمانوں پہ آجا۔ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں لائے؟ یہ ایک بات ہے، ہی کو کیوں لائے؟ اور بھی اولو العزم پیغمبر آئے، رسولان اعظم آئے، انبیاء کرام آئے، خلیل اللہ، نوح، نجی اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر، انہی کو کیوں لائے؟ کیا بات ہے، انہی کو بیچ میں کیوں لائے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ آجا آسمانوں پہ آجا، میرا حبیب آج معراج کی رات میری بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہا ہے، میں ان کو 50 نمازیں دے دوں گا، تو بیچ میں آنا کہنا زیادہ ہے۔ کیا بات، کیا بات، اور یہ بھی سن لیا ایک بات جلدی سے، کیا بات، سبحان اللہ۔ اگر اللہ چاہتا 9 چکر کے بجائے کیا ایک ہی چکر میں 45 نمازیں کم نہیں ہو سکتی تھی؟ آپ کا ایمان ہے، لیکن ایک ہی چکر میں نہیں کروائی، 9 چکر کروائے۔ ارے سبحان اللہ، خدا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، حکمت سے بھرا ہے۔ پھر سمجھ میں آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن خدا کے ہر کام میں کیا ہے؟ اونچا بولیے، حکمت ہے۔ حکمت سے بھرا واقعہ اس شخص کے بارے میں بھی آتا ہے جو کبھی زمین پہ گیا نہیں تھا، ایک دن گیا، اپنے سبزی بنانے والے جو باغیچہ ہوتے اس میں گیا، انہوں نے وہ بڑا والا کدو دیکھا، ال جس کو بولتے ہیں، اس کا چھوٹا سا پودا دیکھا، حیران ہو گیا، کہا خدا کا کیا کرشمہ، خدا کی کیا خدائی، یہ کتنا سا پتلا پودا اور اتنا بڑا کدو اس کے اوپر 15-20 کلو، یہ تو خدا کی قدرت کا نظارہ ہے۔ لیکن آگے بڑھا تو وہاں ایک اخروٹ کا درخت دیکھا، اخروٹ بہت موٹا، اخروٹ بہت چھوٹا، اوپر پودا درخت جو ہے وہ بہت موٹا، کہا یہ تو الٹا ہو گیا، بیچارہ بے خبر تھا، سوچنے لگے تو الٹا ہو گیا، وہ کدو اس پہ ہونا چاہے اور یہ اخروٹ اس پہ ہونا چاہے پودے کے لحاظ سے، یہی سوچ ہی رہا تھا، اوپر سے اخروٹ نیچے گرا، وہ سر پہ گر گیا۔ ارے درد ہو گیا، درد کی عالم میں وہ پکارنے لگا مولا تیری حکمت، تیری حکمت پہ میں قربان، شکر ہے کہ یہاں اخروٹ ہی تھا، یہ کدو نہیں تھا۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ حکمتیں ہیں، ان حکمتوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔
ہم ایک مرتبہ پھر یہ سوال دہرانا چاہتا ہوں، کیا اللہ اس چیز پر قادر تھا کہ اگر چاہتا ایک ہی ٹائم میں 45 نمازیں کم ہو جاتی؟ قدرت تھی، لیکن نہیں کی، 5 کی۔ میں نے کہا مولا راز کیا؟ کہا یہی تو حکمت موسیٰ سے پوچھنا پڑے گا۔ ادھر سے جواب ملا ہے، موسیٰ آ جا تو بیچ میں، تو ڈائریکٹ میرا دیدار نہیں کر پایا، آ جا، آج میں اپنے حبیب کو اسی بہانے 50 نمازیں دے دوں گا، جب تیرے پاس آئے گا کہنا زیادہ ہے، واپس آئے گا میں صرف 5 کم کروں گا، پھر آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا۔ مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا میرے موسیٰ، میرا نبی بار بار میرا دیدار کرتا جائے گا اور تو میرے نبی کے آنکھوں کا دیدار کرتا جا۔ اب حکمت سمجھ میں آ گئی؟ اب کوئی یہاں پر بھی بیٹھے گا کہے گا حضور کو علم غیب نہیں، اگر ہوتا تو پہلے ہی 5 لے آتا۔ میں نے کہا یہ حضور پہ حملہ نہیں، سیدھے رب پہ حملہ ہوتا ہے، اللہ کے علم پہ حملہ ہو جائے، کیونکہ رب کہتا ہے نبی کا علم کچھ الگ نہیں، میرے علم کی دلیل ہے، میرے علم کی دلیل ہے۔ جب حضور 5 لے کر کے پھر واپس عرش آئے تو جیسے مایوسی سی، کیونکہ حضور کو امت کے ساتھ شفقت تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے امت کے لیے بڑا انعام لایا، 50 نمازیں پڑھیں گے، ان کو کتنا ثواب ملے گا اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، لیکن اب کم کتنے ہو گئے؟ اب 5 ہی رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو مایوس مت ہو جا، تو میرا حبیب ہے، میرے مولا حبیب تو ہوں لیکن 45 کم ہو گئے۔ کہا جا حبیب، نمازیں کم کر لیے لیکن ثواب نم کم نہیں کیا، جو 5 ہی پڑھے گا پورا 50 کا ثواب دے گا، کیونکہ تیری امت کا معاملہ ہے۔ اللہ اب یہاں ایک جلدی سے نکتہ بھی سن لیجئے، آپ متوجہ ہیں؟ پورا مجمع۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو دنیا سے گیا وہ وسیلہ نہیں بن سکتا، کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے، سوال ہے، اس کا جواب لے لیجئے۔ بخاری کی حدیث ہے اور 5 نماز پڑھنے والے لوگ غور سے سنیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ زندوں کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ایسا ہی عقیدہ تیرا ہے پھر 5 نمازوں سے آپ کو ہٹنا پڑے گا۔ کیا بات، بہت خوب، بہت خوب۔ پھر 5 نمازوں سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا 45 نماز وسیلے سے کم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کو اس وقت 2000 سال گزر گئے تھے دنیا سے جاتے ہوئے، 2000 سال کے بعد وہ اس امت کے لیے ایک وسیلے کے طور پر 45 نمازیں کم کروا رہے ہیں۔ اب جواب دے دو، اگر 45 نمازیں موسیٰ کے ذریعے سے کم ہو رہے ہیں، اب بتاؤ یہ وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات ہے۔ 1 منٹ بھیا، 2 منٹ رکو، کھانا بانٹنے والوں پلیز 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 مہربانی کرو، بس 5 منٹ 5 منٹ ہو جائے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کھانا لینے رکیں گے 2 منٹ؟ جزاک اللہ، مہربانی ہوگی، آپ کی تکلیف نہ ہو تو اللہ معاف کرے۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ اب جواب دیجئے، کیا نماز جو 45 کم ہوئی وسیلے کے ذریعے سے ہوئی؟ وسیلہ سے ہوئی، لہذا آج کے بعد جو وسیلے کا قائل ہوگا وہ 5 پڑھے گا۔ جی جی جی، بہت خوب انشاءاللہ۔ اور جو قائل نہیں ہوگا اس کو 50 ڈھونڈنے چاہیے، کیونکہ پہلے تو نبی نے 50 لائی۔ جی جی جی، بخاری سے حدیث ہے، پہلے حضور نے 50 لائے، لیکن 5 ان کے لیے جو وسیلہ کے قائل اور ماننے والے ہیں وہ الحمدللہ سنی ہے انشاءاللہ۔ اور جو وسیلے کے منکر ہے، کہتے جو دنیا سے گیا وہ وسیلہ نہیں بن سکتا، ان کو چاہے کسی جگہ جائے اور 50 ڈھونڈ کے لے آئے اور پڑھنا شروع کرے۔ بہت خوب۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا، بس میں بات آگے مختصر الفاظ کے ساتھ پڑھا ہوں۔ لوگوں میں نے عرض کیا تھا میرا نبی اللہ کے علم کی
کی دلیل ہے. اگر تم نے نبی کے علم پہ حملہ کیا، یہ تم نے علم نبی پہ حملہ نہیں کیا، یہ خدا کی دلیل پہ حملہ کیا. جو خدا کی دلیل پہ حملہ کرے گا وہ کبھی مومن تھوڑا ہی ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک. وہ مومن نہیں بن سکتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا انہیں جانا، ہائے ہائے ہائے. انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا. اونچا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارا نبی دلیل لے کر کے نہیں، دلیل بن کر کے آیا. اب جلدی سے تقابلی طور حضرت موسیٰ کو جب پانی کی ضرورت پڑی، اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑا، اللہ کے حکم سے عصا کو پتھر پہ مارنا پڑا، پتھر سے چشمے نکل آئے. لیکن جب ہمارے حبیب کی باری آئی، اب فرق دیکھ لیجئے، دلیل لے کر کے آنا کیا ہے، دلیل بن کر کے آنا کیا ہے. اوئے 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 اوئے. کیا بات ہے، کیا بات. ان کو عصا کی ضرورت، رب کے حکم کی ضرورت، پتھر کی ضرورت مارنے کی. لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی، حضرت جابر عرض کرنے لگے آقا پانی ختم. فرمایا کچھ بھی نہیں آقا، تھوڑا سا پانی چھوٹے سے برتن میں ہے آپ کے پینے کے واسطے. کہا ادھر تو لے آؤ. میرے نبی نے پانی ہاتھ میں لیا، تھوڑا سا پینے کے لیے جو پانی ہے میرے نبی نے 5 انگلیاں اس میں ڈالی. اوئے ہائے 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 ہائے. سبحان. کہیں کوئے طور پہ نہیں گئے، اوئے ہائے ہائے ہائے. بولو بولو، ہائے ہائے. کہیں خانے کعبہ کے اندر نہیں گئے، انگلیاں اس میں ڈالی. حضرت سے فرمایا صحابہ سے کہا لوگو آؤ پانی پیو، وضو بناؤ، برتنیں لے آؤ. سب لوگ حاضر ہو گئے. انگلیوں سے 5 چشمے نکل آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں نور کے چشم لہرائے، دریا بہے، نور کے چشم لہرائے، دریا بہے. انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. ایسا نہیں کہ صحابہ کے لیے خاص ہے، جیسے ہمارے لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اسی طرح ہمارے لیے کوئی فیضان دینے والا اور نبی نہیں آئے گا. بس محمد قبر میں بیٹھے بیٹھے، مدینہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے غلاموں کو فیضیاب کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. زندہ نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں. لہذا حضور کا فیضان صبح قیامت تک جاری ہے، حضور کی عنایتیں صبح قیامت تک جاری ہے. عاشق کیا فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. صدا کر ات برس یوسچوی کشادئی، بنی دولت سے باز ہوئے محمد صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا شکر متمال کے کل ذات پاکن. ہمارا نبی مالک تو ضرور ہے لیکن رب نے بنایا. شکر متمال کے کل ذات پاکن، چھسوری در ترازوئے محمد
مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور کے 5 انگلیوں سے 5 چشمے نکلے، سبحان اللہ، پانی پیتے گئے، وضو بناتے گئے، برتن بھرتے گئے۔ فرماتے ہیں 1500 صحابہ نے پانی پیا، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے پانی کم نہ پڑتا۔ کیا بات، دلیل لے کر کے آنا اور ہے، دلیل بن کر کے آنا اور ہے۔ کیا بات، کیا بات، اب معراج کی بات آتی ہے تو حضور کا معراج بھی نرالا۔ سبحان اللہ، حسن رضا خان فرماتے ہیں، مختصر عرض کروں، فرماتے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ بولو 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 سبحان اللہ، اللہ قبول کرے، اللہ یہ ذکر کرنا تمہارا قبول کر لے۔ سبحان اللہ کے معنی خدا کی پاکی ہے، اللہ ہم سب کو پاک کر لے انشاءاللہ۔ آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، تو لوگوں میرا نبی دلیل بن کے آیا، لیکن اب سوال یہ ہے، آخری بات عرض کروں، اونچا بولو سبحان اللہ، وہ پیچھے والے تھکے مت، ہاتھ کھڑا کر کے تھوڑا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ابھی پورا مجمع زندہ ہے، ماشاءاللہ زندہ دلی کے ساتھ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ زندہ دل رکھے انشاءاللہ۔ بڑے دیوانے لگ رہے ہیں، اور دیوانگی کا مظاہرہ کرو سبحان اللہ اونچی آواز سے، ماشاءاللہ اللہ آپ کی حاضری آج قبول کرے انشاءاللہ، سب کے جھولیوں کو رب اپنی رحمتوں سے بھر دے انشاءاللہ، اپنے نبی کے صدقے۔ لوگوں میں عرض کر رہا تھا ہر زمانے میں چیلنج ہوئے، ہر زمانے میں چیلنجوں نے سر اٹھایا، اور ان چیلنجوں کے سروں کو کاٹنے کے لیے ہر زمانے میں اللہ نے اپنے اپنے نبیوں کو بھیجا، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چیلنجز آتے رہیں گے، سوالات اٹھتے رہیں گے، چیلنجز اٹھتے جائیں گے، لیکن ان چیلنجوں کا کلا کما کرنے والا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ رب نے کہا میرے حبیب صبح قیامت تک جتنے چیلنجز آئیں گے سب کے لیے تو تنہا جواب ہے، کیونکہ اب نئی نبوت نہیں، اب کوئی نیا نبی نہیں، اب بس تو ہی تو ہے۔ لیکن ایک سوال مجھے پیدا ہوا، بات بڑی پیاری ہے، اونچا بولیے سبحان اللہ، بات بڑی پیاری ہے۔ معراج کا معاملہ ہے، معراج النبی کا معاملہ ہے، اسی کے نام سے نیل آرمسٹرانگ سائنٹسٹ نے سائنس چاند پہ قدم رکھا، چاند پہ قدم رکھا۔ جب چاند پہ قدم رکھا سوالات اٹھنے لگے، یہ دیکھو دنیا کہاں پہنچی، ترقی کا دور آ گیا، سائنس نے چاند پہ قدم رکھا۔ جب یہ سوال میرے جوانوں کے ذہنوں میں گونجنے لگا، مدینے سے آواز آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینے سے آواز آئی، ہم سائنس کے انکاری نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم سائنس کے اتنا دل دادا ہو جاؤ گے، اپنا نبی بھول جاؤ گے، نانا خبردار۔ اے نبی سائنسدان چاند پر جب قدم رکھیں گے سوالات اٹھیں گے، اے نبی اگر تجھے پہلے یہ کمال نہ دیا ہوتا لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہو جاتے، لیکن نبی ان کو سنا دو جن بچوں کو سائنس پڑھائی جاتی ہے اور ٹیچر اور استاذ کہتا ہے دیکھ بچے ترقی کا دور آیا ہے، آج کی دور میں سائنس نے چاند پر قدم رکھا، ادھر سے آواز آتی ہے جس چاند پر تمہارے سائنسدان نے قدم رکھا، ارے غور تو کرو وہ چاند کسی زمانے میں میرے نبی کے بچپنے کا کھلونا بھی رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی ترقیوں کے منکر نہیں ہے، بالکل، لیکن ساری سائنس میرے نبی کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے۔ بے شک، بے شک، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بڑا دل خوش ہو گیا یہ مدرسے کے بچے یہاں
ایک مدرسہ میں کوئی دنیا دار گیا، وہاں بچوں کو ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے دیکھا اور اس نے اپنے گمنڈانہ متکبرانہ طریقے سے کہا، او بچوں کیا وہی پرانے خیالوں میں پڑے ہو، ہاتھ میں یہ قرآن لے کر کے؟ کیا آج ترقی کا دور ہے، لوگ سائنس چاند تک گئے ہیں، آپ ابھی ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے ہیں؟ اور ان میں سے کوئی سمجھدار بچہ کھڑا ہو گیا، کہا او سائنس پہ تکبر کرنے والے، تمہاری سائنس مخلوق کی ترقی میں لگی ہوئی ہے، اور میں جس قرآن کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یہ ہاتھ مجھے صرف مخلوق کا غلام نہیں بناتا ہے، یہ مجھے رب تک لے جا رہا ہے۔ تمہاری سائنس کی ترقیاں ساری مخلوق میں گری ہوئی ہے، مخلوق سے آگے نہیں ہے۔ چاند، سورج، زمین، ہوا، آب، لیل و نہار اسی ترقی میں ہے، اسی ترقی میں سائنس۔ لیکن جس کتاب کو میں ہاتھ میں لیے ہوا ہوں، یہ مخلوق میں گم نہیں کرتی ہے، یہ خالق سے جوڑ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں بچوں کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں، یونیفارم پہنتے ہیں، بوٹ سوٹ لگا کر کے، اس بیگ کو اپنے پٹھوں کو پیچھے لگا کر کے، ان کندھوں میں اس کی رسیاں باندھ کر کے اسکول جاتے ہیں، میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن جب یہی بچہ صبح یا شام مکتبے جاتا ہے، قرآن کو اٹھا کر کے بستے میں پیچھے نہیں رکھتا، سینے سے رکھتا ہے، میں نے کہا اس بچے کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کے ذہن میں یہ بات ڈالو، بیٹے دنیا بھی پڑھ، دین بھی پڑھ۔ ہم نہیں روکتے ہیں دنیا پڑھنے سے، دنیاوی علوم پڑھنے سے، پڑھ، لیکن یہ دیکھ کیا سکھا رہا ہے۔ جب تم نے دنیاوی کتابیں لیے ان کو پیٹھ کے پیچھے رکھ لیا، لیکن جب تم نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اس کو سامنے سے لیا۔ یہ چیزیں تمہیں بتا رہی ہے تو دنیاوی علوم بھی پڑھتا جا، اخروی علوم بھی پڑھتا جا، لیکن دنیاوی علوم کو پیچھے رکھنا، قرآن کے علوم کو سامنے رکھنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹوں کے ذہنوں میں آ جائے گی، تبھی کوئی ڈی سی نکلے گا تو ایماندار ہوگا، تبھی کوئی ایس ایس پی ہوگا تو اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا، تبھی کوئی بڑے عہدے پہ رہنے والا ہوگا تو رشوت خور نہیں ہوگا، اللہ کا وفادار، رسول اللہ کا وفادار ہوگا، لوگوں کا خون چوسنے والا نہیں ہوگا، لوگوں کے جان و مال کا محافظ بن کے کام کر جائے گا جب قرآن سامنے ہوگا، جب قرآن کی تعلیمات آگے ہوگی، جب میرے مصطفیٰ کی تعلیمات آگے ہوگی، جس مصطفیٰ نے وضو کے پانی کو زیادہ بہانے سے روک دیا، جو اس مصطفیٰ کی تعلیمات کو آگے آگے رکھتا ہے، وہ لوگوں کا خون چوسنے والا نہیں ہوگا، لوگوں کے پانی کی بھی حفاظت کرنے والا ہوگا، خون کی تو بات ہی نہیں۔ تو لوگوں چیلنجز آتے رہیں گے، میرے رب نے کہہ دیا میرے حبیب چاند پہ جب قدم رکھ لیا جائے گا، قرآن نے ادھر بھی اشارہ دیا، وقت نہیں میں بتا دیتا، قرآن کے اندر اس چیز کا اشارہ ہے کہ زمانہ آئے گا چاند پہ لوگ قدم رکھیں گے، یہ قرآن میں بشارت موجود ہے، لیکن میرے رب نے فرما دیا میرے حبیب جب لوگ چاند پہ قدم رکھیں گے، کہیں یہ کچے ذہن کے لوگ سوچ میں پڑیں گے یہ کتنا بڑا کمال ہے، کیا نبی کو بھی یہ کمال تھا؟ تم کہتے ہو باقی لوگ کمال والے ہیں، نبی عین کمال ہے۔ تو رب نے کہہ دیا سن میرے حبیب، ان کو بتا دینا، پیغام پہنچا دینا، ترقی یافتہ دور میں چلنے والے جوانوں کو بتا دینا، جب نیل آرمسٹرانگ چاند پہ قدم رکھے گا اس کو آکسیجن کی پائپ ساتھ لینی پڑے گی، ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا ہے، اور انسان جتنا اوپر جاتا جائے گا اوپر آکسیجن نہیں ہے، ختم ہے، اس لیے مر جائے گا، اسی لیے سائنسدان نے اپنے ساتھ آکسیجن کی پائپیں لے لی اور وہاں وہ آکسیجن لیتا گیا، اسی وجہ سے پھر زندہ واپس آیا۔ لیکن رب نے فرمایا میرے حبیب تو چلا جا، وہ تو صرف چاند تک جائے گا، تو چاند سے بھی آگے جا، عرش سے عرش تک پہنچ، آسمانوں کو پار کر، لیکن میرا نبی جب گیا کوئی آکسیجن ساتھ نہیں لیا۔ بے شک بے شک بے شک، کیا نعرہ تکبیر۔
پائپ ساتھ لے کے نہیں گیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت چاند تک نہیں, چاند سے بھی پار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا سوال ہوا مولا انسان کے لیے تو آکسیجن لازمی چیز ہے, اگر ایک لمحے کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے آکسیجن بند ہوئے سب مر جائیں گے, حضور زندہ کیسے رہے؟ علماء نے دو چیزیں لکھی ہیں, جلدی سے سنیے. کہتے یا تو اللہ نے قانون توڑ دیا, یا تو نظام جو بنایا تھا رب نے وہ توڑ دیا, جہاں حضور گئے آکسیجن پیچھے پیچھے گئے. یا تو یہ بات ہے, بات سمجھ میں آ رہی, یا تو یہ بات ہے کہ جہاں حضور پہنچے آکسیجن پیچھے چلا گیا. اگر یہ نہیں تو دوسری بات تو قطعی طور ماننی ہی پڑے گی, وہ یہ ہے میرا نبی زمین پہ رہے تو ہوا کی ضرورت ہے, لیکن جب حضور اوپر جائے پھر حضور ہے کیا کوئی نہیں جانتا. حضور اس دنیا کی آکسیجن کا محتاج ہی نہیں رہتا, کا محتاج ہی نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کا معاملہ ہے. تو معراج کے حوالے بہت ساری باتیں تھی جو آپ کو سننی تھی, مجھے بتانی تھی کہ معراج آج کی سائنس کی ہر ترقی کا چیلنج کا جواب آج معراج النبی ہے. جدید سائنس ٹیکنالوجی جتنی آئی ہے, ایک طرف میرے نبی کا صرف ایک معجزہ معراج رکھ لو, ساری سائنسی ترقیوں کا جواب اسی معراج سے ملتا جائے گا. آپ کے ہاتھ میں جو موبائل رکھا ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل, اللہ کرے اچھا استعمال ہو جائے, ورنہ اس نے تو بربادی ہی بربادی پھیلائی ہے. اللہ رحم کرے, اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کرے, اپنا خوف. میرے نبی نے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے, میرے آقا نے فرمایا, سبحان اللہ, ایک حدیث سناؤں بس, اجازت, آپ تھکے مت. ارے حضور کا ذکر ہو رہا, حضور کی شانیں بیان ہو رہی, ایمان تازہ ہو رہا. میرے آقا نے فرمایا, مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ, میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا. آج لوگ ترقی پہ ناز کرتے ہیں, میرے حضور نے ترقیوں کی خبریں کب سنائی ہوئی ہے. فرمایا ایک زمانہ آئے گا, دو تاجر ملیں گے. کیا؟ تجارت کرنے والے دو بزنس مین ملیں گے. وہ بزنس کریں گے, وہ تجارت کریں گے, وہ سودا کریں گے, کسی چیز کی خرید و فروخت کی باتیں کریں گے, اور اس چیز کا جو ریٹ ہے, جو قیمت ہے وہ بھی طے ہو. لیکن ان میں سے ایک تاجر دوسرے سے کہے گا ابھی رک جا, میں پہلے دوسرے شہر سے, دوسرے ملک سے اس چیز کی ریٹ معلوم کر لوں گا. اور حضور نے فرمایا یہ ریٹ معلوم کرنے والا کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے اس ملک اور اس شہر نہیں جائے گا. عرض کی گئی آقا پھر کیا ہوگا؟ کہا اسی جگہ بیٹھ کے یہ دوسرے شہر اور دوسرے ملک کی ریٹ معلوم کر لے گا. اب محدثین نے تو حدیث لائی ہے, وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات. یہ کوئی ولی کی ولایت نہیں کہ یہاں بیٹھے تو بغداد سے سنیں. بولو بولو سبحان اللہ بولو. یہ ولی کی ولایت کا مسئلہ نہیں, کرامت کا مسئلہ نہیں کہ 1000 میل دور سے سنیں دیکھیں, یہ تو عام دو تاجروں کا معاملہ ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا اسی جگہ بیٹھ کے تاجر دوسرے شہر کی ریٹ معلوم کرے گا. اب سوال پیدا ہو گیا, لوگ محدثین حدیثوں کو آگے بڑھاتے گئے, کتابوں میں درج کرتے گئے, وہ بھی سوچتے رہے ہوں گے آخر یہ کیسے ہوگا. لیکن جب میرے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا, جب ہاتھ میں جدید ٹیکنالوجی نے ہاتھ میں موبائل تھمایا تو میں سمجھ گیا یہ بشارت اسی موبائل کے لیے میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتائی. اسی لیے عاشق نے کہہ دیا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا, اللہ نے بنایا, شرک ختم ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. سنو ہم کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو ایسا